حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی ہیں۔ پہلے ایک بیٹی بالغ ہوئی، شادی کے قابل ہوئی، تو ان کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ ہو گیا۔ ابھی دوسری بیٹی ابھی چھوٹی ہے، یہ بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کئی سال نکاح میں رہی اور اس کے بعد بیمار ہو کر کے ان کا انتقال ہوا ہے ٹھیک اس دن جس دن وہاں بدر میں جنگ پوری ہوئی، ادھر اس دن ان کا یہاں انتقال ہو گیا۔ تو ان کے انتقال کے بعد اب دوسری بیٹی حضور کی وہ بڑی ہو گئی ہے، شادی کے قابل ہو گئی ہے، تو حضور نے یہ دوسری بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں دے دی۔ وہ بھی کچھ دنوں تک زندہ رہ کر وہ بھی بیمار ہو کر انتقال کر گئی، حضور کے سامنے وہ دوسری بیٹی بھی انتقال کر گئی۔ تو یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین کہلاتے ہیں، دو نور والے، یعنی حضور کی دو صاحبزادیوں سے نکاح کرنے کا انہیں شرف حاصل ہوا۔ تو ذو النورین جو عثمان ذو النورین کہتے ہیں، تو ذو النورین کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت کے نکاح میں گئی ہیں، اور جب دوسری صاحبزادی کا انتقال ہوا ہے تو حضور نے فرمایا کہ میرے پاس اب کوئی بیٹی نہیں ہے، اگر میرے پاس بیٹی ہوتی تو میں تیسری بیٹی بھی عثمان کو دیتا، مگر اب حضور کے پاس کوئی بیٹی نہیں تھی، چوتھی بیٹی کا نکاح ہو چکا ہے، اور حضور کی 4 ہی صاحبزادیاں تھی، کوئی 5ویں نہیں تھی۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اب میری کوئی بیٹی نہیں ہے، اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں تیسری بیٹی بھی عثمان کے نکاح میں دیتا۔ چوتھی بیٹی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں گئی، انہیں بھی کوئی جہیز نہیں دیا گیا، کسی روایت میں ان کو کوئی جہیز دینے کا کوئی تذکرہ نہیں آتا۔ چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، یہ سب سے چھوٹی بیٹی جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے نکاح میں دی گئی۔ حضرت علی اور حضور کے درمیان میں کیا تعلق ہے اسے پہلے تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے۔ یہ تو سبھی حضرات جانتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ سبھی جانتے ہیں، لیکن حضور کے چچا 13 چچا تھے۔ حضور کے چچا کو 1-2 نہیں تھے، حضور کے والد کے علاوہ جو حضور کے والد کے بھائی تھے یعنی حضور کے حقیقی چچا تھے وہ 13 تھے، اور سارے چچا صاحب اولاد تھے، اور ان چچاؤں میں جو ابو طالب حضور کے چچا تھے ان کے بھی 11-12 بچے تھے، لڑکے معلوم نہیں کتنے تھے، لڑکیاں کتنی تھی، کل ٹوٹل اولاد 11-12 تھی ان کی۔ تو چچا بھی بہت ہے، چچا کی اولاد بھی بہت ہے۔ حضرت علی کی کیا خصوصیت ہے؟ چچا تو چچا بھی بہت ہے، چچا بھائی بھی بہت ہے۔ اس لیے میں اس کی خصوصیت سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت علی اور حضور کے درمیان میں کیا خصوصی تعلق تھا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ ابھی حضور 5 سال کے تھے کہ والدہ صاحبہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور حضور کو پرورش میں لے لیا دادا صاحب نے، عبد المطلب جو حضور کے دادا تھے ان دادا نے پرورش میں حضور کو لے لیا۔ جب حضور کی عمر شریف 7 سال کی تھی تو دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب اس بچے کی تربیت کون کرے؟ یتیم بچہ ہے، باپ پہلے سے چلا گیا ہے، اور عبد المطلب کی سب سے چھوٹی اولاد تھی، حضور کے جو ابا تھے عبداللہ، وہ عبد المطلب دادا کی سب سے چھوٹی اولاد تھی، اور نکاح جوانی میں بالکل ہو گیا تھا، اور نکاح ہوتے ہی پہلا بچہ حضور تھے اور حمل ٹھہرتے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ یعنی وہ جو باپ ہے حضور کے جو والد تھے وہ گویا بالکل جوانی میں انتقال کر گئے تھے، ایک ڈھیلا اور پیسہ چھوڑ کر نہیں گئے تھے، نہ کوئی مکان ہے نہ کوئی سامان ہے۔ نوجوان بچے کا شادی ہو اور پہلے بچے پر انتقال ہو جائے تو اس کو کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں۔
تو باپ نے کچھ نہیں چھوڑا, دادا نے کچھ چھوڑا ہوگا, تھوڑا بہت جو کچھ ہوگا, لیکن وہ سب بیٹے لے جائیں گے. چھوٹے بچے کو کہاں ملے گا؟ عرب کے دستور کے مطابق بچے کو کیا ملے گا؟ اب یہ یتیم ایک بچہ ہے, اس کی پرورش کون کرے؟ چچا تھے, میں نے بتایا کہ 13 چچا تھے حضور کے, اور سب بڑے بڑے مالدار تھے. یہ ابو لہب, تبت یدا ابی لہب, یہ ابو لہب حضور کا حقیقی چچا ہے. اور ابو لہب کوئی ایک وجہ تسمیہ, اس کو ابو لہب کیوں کہتے تھے؟ لہب کے معنی ہے جب آگ بھڑکتی ہے اور آگ کی لپٹیں اٹھتی ہیں, تو وہ لپٹیں جو آپ کی اٹھتی ہیں اسے لہب کہتے ہیں. ابو لہب مانے لپٹوں والا. تو اس کا نام ابو لہب کیوں تھا؟ ایک وجہ یہ بیان کی تھی کہ اس کے یہاں کمرے کے کمرے گولڈ سے, سونے سے بھرے تھے, اور گولڈ کا رنگ جو ہوتا ہے, سونے کا رنگ, وہ آگ سے ملتا جلتا ہے, اور سارے کمرے میں سونا بھر دو تو ایسا معلوم ہو جیسے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہیں, ایسا محسوس ہوگا. تو ابو لہب کے معنی اتنا ڈھیروں اس کے یہاں سونا تھا. دوسرے چچا یہ حضرت عباس, یہ بھی حضور کے چچا تھے, ان کے پاس بھی بڑے دولت مند تھے, اور باقی سارے ہی چچا بڑے بڑے مالدار تھے. مگر اس بھتیجے کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے کہ اس بھتیجے سے ملنا کیا ہے؟ اس کے باپ نے کوئی جائیداد تو چھوڑی نہیں. اس کے باپ نے کوئی جائیداد چھوڑی ہوتی تو ہر چچا لیتا, لیکن یہاں تو یتیم بچہ ہے, اس کے پاس کچھ نہیں ہے, نہ اس کی کوئی باپ نے جائیداد چھوڑی ہے, تو اس بھتیجے کو لینے کے لیے کوئی چچا تیار نہیں. ان چچاؤں میں ابو طالب سب سے زیادہ غریب تھے. وہ مالدار بالکل نہیں تھے, اپنا گزارا چلاتے تھے بیچارے, اور تھے کثیر العیال. میں نے بتایا کہ 10-11 تو ان کی اولاد تھی. غریب آدمی تھے اور کثیر العیال تھے, اولاد بہت تھی. تو جب کسی مالدار چچا نے حضور کو اپنی تربیت میں نہیں لیا, تو ابو طالب نے یہ کہہ کر کے حضور کو اپنے گھر میں لے لیا کہ میرے یہاں 10-12 بچے ہیں, انہی کے پاس کھانے کے لیے کچھ. اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں چلے گئے ہیں. جب 7 سال کے تھے تب 7 سال کا بچہ ہونہار سمجھدار ہوتا ہے. پھر یہ صورت حال پیش آئی ہے, 7 سال کا بچہ جو ہے وہ تو اگر سمجھ بوجھ والا ہو, اور حضور کی سمجھ بوجھ تو بہرحال ہونہار بیروے کے چکنے چکنے پات, جو پودا آگے جا کر بہت شاندار ہوتا ہے, اس کے پہلے 2 پتے نکلتے ہیں, وہ بھی بڑے چکنے چکنے نکلتے ہیں. تو ہونہار بچہ جو آگے جا کر بہت بڑا بننے والا ہوتا ہے, وہ شروع سے عقل و فہم رکھتا ہے. تو یہ جو صورت حال پیش آئی, اس کو سب حضور سمجھ رہے ہیں کہ کوئی چچا مجھے لینے کے لیے تیار نہیں, میری پرورش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور یہ چچا بیچارے خود ہی غریب ہیں, وہ یہ کہہ کر مجھے لے گئے. یہ سب حضور سمجھ رہے ہیں. تو حضور نے چچا کے یہاں جا کر کے اس 7 سال کی عمر میں حضور نے مکہ والوں کی بکریاں چرانی شروع کی. ایک موقع پر ایسا ہوا کہ صحابہ اور حضور ایک لشکر میں جا رہے تھے, اور راستے میں جنگل میں ایک جگہ قافلہ پڑاؤ ڈالا, تو اس جنگل میں ایک جنگلی پھل تھا پیلو کا. تو وہ درختوں کے اوپر وہ پیلو کے پھل دیکھے تو فوراً صحابہ دوڑے اس کو کھانے کے لیے. تو حضور نے سب کو روکا اور کہا کہ دیکھو, اس میں جو کالا ہو گیا ہو کالے رنگ کا کھائیو, ہرے رنگ کا مت کھائیو. تو خیر وہ کھایا. پھر آ کر جب کھا کر بیٹھے تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ تو جنگلی پھل ہے, اور جنگلی پھل یہ اس رنگ کا کھانا چاہیے, اس رنگ کا نہیں کھانا چاہیے, یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ یہ تو چرواہے جانتے ہیں, جو جنگل میں جانور چراتے ہیں, ان کو یہ بات معلوم ہوتی ہے, آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ حضور نے فرمایا کہ میں نے مکہ کے دور میں بچپن میں بہت سالوں تک بکریاں چرائی ہیں. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, آپ کو بکریاں چرانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو حضور نے پھر یہ ساری داستان بتائی کہ میں یوں اپنے چچا کے یہاں گیا تھا, اور چچا خود ہی غریب تھے, بچے ان کے پاس بہت تھے. تو میں نے یہ سوچا کہ اب مجھے چچا پر بوجھ نہیں بننا چاہیے. جو 7 سال کا بچہ سوچ رہا ہے تو ٹھیک ہے, چچا نے مجھے پرورش کے لیے لے تو لیا ہے, لیکن مجھے چچا پر بوجھ نہیں بننا چاہیے, مجھے کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے. تو حضور نے فرمایا کہ قراریت پر, قراریت قیرات کی جمع ہے, اور یہ قراریت قیرات یہ وہی لفظ ہے جو انگریزی میں کیرٹ استعمال ہوتا, کیرٹ یہ وہی لفظ ہے عربی کا. اور ایک درہم جو اس زمانے میں چاندی کا روپیہ ہوتا تھا درہم, وہ 6 قیرات کا 1 روپیہ ہوتا تھا, 1 درہم ہوتا تھا. 6 قیرات کا مجموعہ 1 درہم.
تو فرمایا کہ میں چند قیرات پر مکہ والوں کی بکریاں چراتا تھا. ایک بکری اس کی لے لی، ایک قیرات مہینے کا یہ دے گا. 2 بکریاں اس کی لے لی، 2 قیرات وہ دے گا. یوں مکہ کی بکریاں 20 25 30 مختلف لوگوں کی اکٹھا کر لی اور ہر ایک سے پیسے طے کر دیے. کتنے؟ اس سے 25 پینس، اس سے 50 پینس، اس سے 10 پینس. یوں بکریوں کی ایک بکری کی قیمتیں کر کے وہ سارا ریوڑ بنا کر کے حضور جنگل میں چرانے لے جاتے اور چرا کر کے لا کر سب کے گھر، شام کو سب کے گھر باندھ دیے. اور یوں جو تو پیسے تھوڑے تھوڑے پیسے ملتے تھے وہ سارے جمع کر کے لے جا کر چچا کو دیتے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ میں نے اسے سوچا کہ اب ہم چچا کے سر کو پڑ گئے ہیں تو ہم کو چچا پر بوجھ نہیں بننا چاہیے، ہمیں کچھ لا کر کما کر دینا چاہیے تاکہ چچا کے لیے ہم بوجھ نہ بنے. تو ہم یوں بکریاں چرا کر کے چند قیرات پر، یعنی کوئی پورا پاؤنڈ بھی ایک بکری کا مہینے کا نہیں ملتا تھا، چند پینس ملتے تھے، وہ لا کر خرید کر لوگوں کو بکریاں چرا کر ہم لا کر دیتے تھے. خیر زمانہ چلتا گیا. حضور کی عمر مبارک 25 سال کی ہو گئی. نبوت ابھی بہت دور ہے. حضور کی عمر مبارک 25 سال کی ہو گئی اور حضور کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح ہو گیا. اور یہ نکاح چچا نے، ابو طالب ہی نے کروایا تھا. کہ چچا ہی باپ کی جگہ پر تھے، وہی سرپرست تھے اور چچا ہی نے حضور کا یہ نکاح کروایا تھا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے یہ نکاح ہوا ہے. اور جب نکاح ہوا ہے تو حضور کی طرف سے جو نکاح کا خطبہ پڑھا ہے وہ ابو طالب نے پڑھا ہے. اس زمانے میں عرب کا دستور یہ تھا، جیسے اب دستور یہ ہے کہ قاضی صاحب خطبہ پڑھائیں گے، پھر ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ایجاب قبول کر دیا، نکاح ہو گیا. اس زمانے میں دستور نہیں تھا. اس زمانے میں بارات آئے گی اور بیٹھیں گے، ادھر لڑکی والے بھی لڑکے والے بھی سب مجمع اکٹھا ہو گیا. تو سب سے پہلے لڑکے کے خاندان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوگا اور وہ خطبہ پڑھے گا اور خطبہ پڑھ کر کے اپنے خاندان کے فضائل بیان کرے گا، اپنے دلہا کے فضائل بیان کرے گا اور بیان کر کے پھر وہ درخواست کرے گا کہ ہم آپ کے خاندان کی فلاں لڑکی کو اپنے اس لڑکے میں نکاح میں لینا چاہتے ہیں، یہ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں. اور یہ کہہ کر کے یہ لڑکے والا بیٹھ جائے گا. تو اب لڑکی والے خاندان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوگا اور وہ بھی اپنا خطبہ پڑھے گا اور وہ بھی تقریر کرے گا اور وہ اپنے خاندان کے فضائل بیان کرے گا، اپنی بیٹی کے فضائل بیان کرے گا، اپنے خاندان کی لڑکی کے. اور پھر وہ جواب دے گا کہ آپ نے جو درخواست ریکویسٹ کی ہے وہ ہم منظور کرتے ہیں اور ہم اپنی فلاں بیٹی کو آپ کے فلاں صاحبزادے کے نکاح میں دیتے ہیں. نکاح اب ہو گیا. یہ اس زمانے کا زمانے جاہلیت میں نکاح اس طرح سے ہوتا تھا، 2 طرف سے تقریر ہوتی تھی اور باقاعدہ ایجاب و قبول یوں ہوتا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوا ہے تو حضور کھڑے نہیں ہوئے، حضور نے ایجاب نہیں کیا. حضور کی طرف سے حضور کے چچا جو بمنزل باپ کے حضرت ابو طالب تھے، ابو طالب نے کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا ہے. اور اس خطبے میں جہاں انہوں نے قریش کی تعریف کی، اپنے خاندان کی، تو خاندان کی تعریف کرنے کے بعد دلہا کی بھی تعریف کرنی ہے. تو دلہا کی تعریف میں ابھی تو حضور کی 25 سال کی عمر ہے، ابھی تو نبوت بہت دور ہے. اس وقت ابو طالب نے اپنے اس بھتیجے کی شان میں اشعار قصیدہ پڑھا تھا اور وہ اتنا جاندار قصیدہ پڑھا تھا کہ آج بھی اس کا جواب نہیں ہے حضور کی تعریف میں. اس کا ایک شعر ہے، وہ اب یستسقى الغمام بوجهه، یہ وہ گورا لڑکا ہے کہ جس کے چہرے کا واسطہ دے دو تو بادل برس جائے. یہ اس کا ایک مصرع ہے، وہ اب یستسقى الغمام بوجهه، ہمارا لڑکا وہ گورا لڑکا ہے اور اس کا اتنا مبارک چہرہ ہے کہ اگر اس کے چہرے کا واسطہ دے دو تو بادل برس جائے. تو وہ پورا قصیدہ پڑھا تھا انہوں نے حضور کی تعریف میں. خیر نکاح ہو گیا. نکاح ہو کر کے اب حضور کا اپنا ایک مستقل گھر بنا. اور آپ یہ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مالدار خاتون تھی اور ان کے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے اور ان سے پہلے ایک نکاح ہوا، پھر اس شوہر کا انتقال ہوا یا طلاق ہوئی مجھے نہیں معلوم، پھر ان کا دوسرا نکاح ہوا ہے، پھر وہ سے بھی طلاق ہوئی یا وفات ہوئی مجھے نہیں معلوم. بہرحال 2 نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پہلے ہو چکے ہیں. اس کے بعد پھر وہ بیوہ تھی اور بیوہ ہونے کے ساتھ حضور کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ہے.
اور حضور کے ساتھ نکاح حضور نے نہیں کیا ہے، ان کی طرف سے رغبت ہوئی تھی، انہوں نے چاہا تھا، اور انہوں نے چاہا اس لیے تھا کہ وہ مالدار عورت تھی اور بزنس کرتی تھی، اور ان کے نوکر تجارتی سامان لے کر کے یمن اور شام جاتے تھے۔ تو جب حضور 25 سال کی عمر ہو گئی تو اس وقت اس کا ایک کیروان جا رہا تھا تجارتی بزنس کا سامان لے کر، تو وہ جو نوکر تھے انہوں نے کچھ اور نوکر چاہے، تو حضور ان کے کیروان میں نوکر ہو کر کے اس کیروان میں گئے تھے۔ اس کیروان میں جو حضور کی برکات اور فضائل ان نوکروں نے دیکھی، ان نوکروں نے آ کر اپنی سیٹھانی سے وہ بیان کیا کہ یہ جو ہم نوکر لے گئے تھے محمد نام کا، اس سے تو سفر میں یوں ہوا اور یوں ہوا اور یوں ہوا، بڑے عجیب عجیب کہ جہاں دھوپ ہوتی تھی ان کے سر پر بادل آ کر سایہ کرتا تھا، ہم دھوپ میں ہوتے تھے اور ان کے سر پر بادل آ کر سایہ کرتا تھا۔ بھوک ہوتی تھی تو یوں ہوتا تھا، بھوک لگتی تھی تو یوں ہوتا تھا، اور جو راستے کا احوال بیان کیے اس سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھ گئی کہ یہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہونے والی ہے، اور یوں انہوں نے سلسلہ جنبانی کر کے اپنا رشتہ نکاح کرنا چاہا، اور یوں حضور کا ان کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ تو بہرحال وہ خاتون اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دولت دی تھی، تو یوں حضور کے گھر میں گنجائش ہو گئی۔ جب حضور کے گھر میں گنجائش ہو گئی تو اب تک تو حضور چچا کے یہاں رہ رہے ہیں، شادی بھی چچا کرا رہے ہیں، گھر بھی بسا رہے ہیں، لیکن اب بیوی جو آئی تو بیوی کی طرف سے اللہ کے فضل سے گھر میں گنجائش ہو گئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چچا سے یہ کہا کہ چچا جان، آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اولاد دی ہے، آپ پر بہت بوجھ ہے، یہ آپ کا چھوٹا بچہ ہے، یہ مجھے دے دیجیے۔ حضرت ابو طالب کے سب سے چھوٹے بچے یہ حضرت علی تھے، اور جب یہ حضرت علی 3-4 سال کے تھے اس وقت حضور نے یہ بچہ چچا سے مانگ لیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ بچہ مجھے دے دیجیے۔ چچا جان سے کہا چچا جان یہ بچہ مجھے دے دیجیے۔ کیوں مانگ لیا تھا؟ چچا نے احسان کیا تھا، اس احسان کا بدلہ دنیا ہی میں چچا کو دینا ہے۔ اگرچہ جتنے دنوں تک چچا کے یہاں حضور رہے ان دنوں میں بھی چچا پر کوئی بوجھ نہیں بنے، بکریاں چرا چرا کے کما کما کر لا کر دیا، لیکن بہرحال پرورش تو چچا نے ہی کی ہے، تو اس احسان کا بدلہ بھی تو دینا ہے۔ تو چچا نے بھتیجے کی پرورش کی، تو بھتیجے نے چچا کے بیٹے کی یعنی چچا کا بھائی کی پرورش کی، تاکہ اس پرورش کا اس پرورش میں بدلہ ہو جائے۔ یوں حضرت علی کو لیا ہے حضور نے، اور حضور ایسے احسان دنیا ہی میں ادا کرنے کی اور چکانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک میں اور مثال دوں تو اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ مدینہ میں منافقین بھی تھے، اور تمام منافقین کا رئیس گرو گھنٹال عبداللہ ابن ابی تھا۔ عبداللہ ابن ابی ایک کافر منافق تھا، تمام منافقوں کا سردار اور شیطان، اور حضور جانتے تھے منافق ہے۔ اس کا جب انتقال ہوا تو اس منافق کے جو لڑکا تھا وہ نہایت مخلص صحابی تھے، لڑکا صحابی ہے بہت مخلص، اور باپ منافق ہے۔ تو جب اس منافق کا انتقال ہوا تو لڑکے جو تھے انہوں نے حضور سے آ کر کے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ اپنا کرتا عنایت فرمائیے، میں اپنے باپ کے کفن میں دے دوں، یہ امید کر کے کہ شاید اس سے برکت ہو جائے، اس کی نجات ہو جائے، دنیا میں زندگی پر تو کافر کم بخت رہا ہی، اب کرتے سے بخشش ہو جائے۔ تو حضور نے فوراً اپنا کرتا دیا، اپنا استعمالی مستعمل کرتا دیا، اور وہ کرتا اس منافق کے کفن میں پہنایا گیا۔ جب یہ کرتا دیا تو دوسرے صحابہ کو یہ چیز شاک گزری کہ کمبخت منافق، مدینہ کے سب منافقوں کا سردار، اور جب تک زندہ رہا اسلام کی جڑوں میں کلاڑے مارتا رہا اور اسلام کے سخت دشمن رہا، ایسے منحوس اور نالائق آدمی کو حضور کا پیراہن مبارک دیا جائے؟ اس لیے دوسرے صحابہ کو یہ بات ناگوار گزری کہ اس منحوس کو یہ حضور کا مبارک کرتا ہے، اس نالائق کو، لیکن بہرحال حضور نے دیا، دوسرے صحابہ کیا بول سکتے۔ جنازہ تیار ہو کر آیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے بڑھے،
بہت پریشانی ہوئی صحابہ کی، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر کے حضور کا دامن پکڑ لیا اور نماز پڑھانے حضور بڑھ رہے تو حضور کو روک لیا اور کہا یا رسول اللہ، اس نالائق نے فلاں موقع پر ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، فلاں موقع پر یہ کیا تھا، فلاں موقع پر یہ کیا تھا، پچھلے سارے واقعات یاد دلائے کہ یہ تو ایسا منافق ہے، آپ اس کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے اللہ نے ایسے لوگوں کی نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا ہے، مجھے اللہ نے منع نہیں کیا تو میں پڑھتا ہوں جا کر، کیونکہ سورہ المنافقون میں منافقوں کے بارے میں اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ چاہے آپ ان منافقین کے لیے استغفار کریں، چاہے آپ ان منافقین کے لیے استغفار نہ کریں، دونوں باتیں سیم ہیں۔ اگر آپ 70 ٹائم ان کے لیے استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کی بخشش نہیں کریں گے۔ یہ سورہ منافقون میں آیت ہے، حضور نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا ہے کہ میرے نماز پڑھنے سے بھی، میرے استغفار کرنے سے بھی ان کمبختوں کی مغفرت ہونی نہیں، مگر اللہ نے مجھے منع نہیں کیا کہ تم ان کی نماز نہ پڑھیو، ایسا مجھے اللہ نے منع نہیں کیا، لہذا میں نماز پڑھاؤں گا۔ چنانچہ حضرت عمر نے چھوڑ دیا اور حضور بڑھے اور حضور نے نماز پڑھائی، اس کے رئیس المنافقین کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی جو کل نماز میں پڑھی جائے گی کہ وہ کیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ ان منافقین میں سے کوئی مر جائے تو آپ کبھی بھی کسی کی نماز نہ پڑھیے اور کبھی اس کی قبر پر کھڑے نہ ہوئیے۔ اب جو اللہ نے صراحتاً منع کر دیا، اس سے پہلے آیت نازل نہیں ہوئی تھی، پہلے تو یہ کہا تھا کہ اگر حضور بھی اس کے لیے منافقین کے لیے استغفار کریں گے کوئی فائدہ منافقین کا نہیں ہے، اگر 70 بار بھی استغفار کریں گے پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ فائدہ پہنچنے کے لیے ایمان شرط ہے، اور وہ تو مومن ہے ہی نہیں، کافر ہیں۔ کافر کے لیے اگر ساری دنیا کے پیغمبر بھی اکٹھا ہو کر کسی کافر کے لیے استغفار کریں، کافر کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس میں یہ تو بتلایا، مگر حضور کو نماز جنازہ پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا تھا، اس لیے حضور نے پڑھائی، مگر اس کے بعد آیت نازل ہوئی اور آیت نے کلیئر کر دیا کہ کسی منافق کی حضور نہ کبھی نماز پڑھیں گے نہ کسی کی قبر پر کھڑے ہوں گے۔ اس واقعے میں یہ جو حضور نے کرتا دیا تھا اس کو جنازے میں استعمال کرنے کے لیے، اس کی وجہ علماء کرام نے یہ بیان کی ہے کہ غزوہ بدر میں جب سارے قیدی آئے، میدان جنگ میں قیدی پکڑے گئے اور بقیہ سامان تو ان کا لوٹ گیا اور وہ تو مال غنیمت میں چلا گیا۔ اب یہ جو قیدی ہیں ان کے پاس تو پہنے کپڑے ہیں، اب یہ پہنے کپڑے تو 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن 6 دن کے بعد بدلنے پڑیں گے، تو بدلیں گے تو ان کو دوسرے کپڑے ان قیدیوں کو دینے پڑیں گے، اور یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے کپڑے دیں۔ تو جب یہ قیدی مدینہ لائے گئے تو اب ان کو دوسرے کپڑے دینے تاکہ یہ اپنے پرانے کپڑے نکال کر دھوئیں اور دوسرے کپڑے دیے جائے تو وہ بدلیں۔ تو صحابہ کرام نے اپنے اپنے کپڑے لا کر کے دیے۔ اس میں حضور کے جو چچا حضرت عباس قیدیوں میں آئے تھے تو حضرت عباس کی اتنی ہائٹ لمبی تھی کہ کسی صحابی کا کرتا ان کو آ ہی نہیں رہا تھا، جو ان سے صحابی کا لاؤ چھوٹا پڑتا تھا، جس کا بھی لاؤ چھوٹا پڑتا تھا، حضرت عباس کی ہائٹ اتنی لمبی تھی۔ اور یہ جو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی تھا یہ بھی اتنا ہی لمبا تھا، تو اس وقت اس نے اپنا کرتا دیا تھا اور وہ حضرت عباس کو پہنایا گیا تھا۔ تو حضرت عباس چاہے قیدیوں میں ہے لیکن ہے تو حضور کے چچا، تو حضور کے چچا کو اس نے کرتا دیا تھا، اس کو حضور نے اپنے لیے کوئی احسان مانا ہے، تو گویا یہ چچا کو نہیں دیا، یہ تو بھتیجے پر احسان کیا ہے۔ یہ احسان چکایا حضور نے کہ اس کے مرنے کے بعد اپنا کرتا دیا جو اس کے جنازے میں کفن میں استعمال کیا گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا کہ اگر کوئی احسان کرے تو اس احسان کا کسی نہ کسی عنوان سے اس کا بدلہ چکایا جانا چاہیے۔ تو حضور کی پرورش چچا نے کی تھی ابو طالب نے،
اور پوری زندگی کی تھی. اگرچہ حضور ان پر چچا پر بوجھ نہیں بنے تھے, لیکن بہرحال باپ کی جگہ پر تو چچا ہی تھے, پرورش تو انہوں نے کی تھی, تو یہ احسان کیسے اتارا جائے. تو جب حضور کا اپنا گھر بس گیا اور حضور صاحب خانہ ہو گئے, بیوی صاحبہ تشریف لے آئیں, وہ صاحب حیثیت ہیں, تو اب جو حضرت چچا کے جو سب سے چھوٹے بیٹے پیدا ہوئے حضرت علی, جب یہ 4-5 سال کے تھے تب حضرت حضور نے ان کو چچا سے مانگ لیا تھا کہ چچا آپ کے بہت بچے ہیں, آپ کی آمدنی بھی کم ہے, خرچہ بھی آپ پر بہت ہے, آپ نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں, مجھ پر بہت خرچ کیا ہے, میرا یہ چھوٹا بھائی ہے, یہ چھوٹا بھائی مجھے دے دو, میں اسے بڑا کروں گا. تو چچا بھی رہتے کہ یہ بھی تو میرا بیٹا ہی ہے. حضور بھی تو ابو طالب کے بیٹے جیسے ہی تھے. تو ابو طالب نے یہ چھوٹا بچہ اپنا حضرت علی حضور کو سونپ دیا, اور یوں حضرت علی حضور کے گھر میں شروع سے لے کر آخر تک بڑے ہوئے ہیں, اور یہ گویا حضور کے بیٹے ہیں. عمروں میں تفاوت 5-6-7 سال کا تھا. حضرت علی 5-6-7 سال بڑے تھے, اور حضور کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ یہ 5-6 سال چھوٹی تھی. اب زمانہ بڑھتا چلا گیا. ہجرت کے 13 سال گزر گئے. ابھی حضرت علی بھی شادی کے قابل نہیں ہیں, اور بیٹی جو ہے ابھی چھوٹی بیٹی وہ بھی بالغ نہیں ہوئی. پھر ہجرت کر کے حضور مدینہ چلے گئے, اور حضور کا گھرانہ بھی وہیں چلا گیا, تو بیٹی بھی وہیں چلی گئی. وہ 2 بیٹیاں جو تھیں یہ حضرت زینب تو وہاں ہیں, اور ایک بیٹی حضرت زینب حضرت عثمان کے نکاح میں ہجرت سے پہلے دی جا چکی تھی, اور ایک بیٹی آخری 2 بیٹیاں حضور کے پاس تھیں, اور یہ حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ یہ گویا بمنزل بیٹے کے ہیں. اور حضور کی اس وقت بیوی صاحبہ ایک ہی بیوی صاحبہ تھی, حضرت سودا, اور حضرت خدیجہ کا اس سے پہلے انتقال ہو چکا ہے. ہجرت سے 5 سال پہلے حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا ہے, اور ان کے انتقال کے بعد حضور نے شادی فرمائی ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے, جو تقریباً 50-55 سال کی عورت تھی, تاکہ وہ گھر میں آ کر کے گھر کے سب بچوں کا نظام سنبھالے. تو یہ سارا گھرانہ حضور کا مدینہ آ گیا ہے. بیوی صاحبہ ایک بیوی صاحبہ ہیں حضرت سودا, وہ آ گئیں. 2 بیٹیاں گھر میں ہیں, وہ آ گئی. حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ یہ منزل بیٹوں کے, یہ سب آ گئے, یہ سب مدینہ میں آ گئے. مدینہ میں آنے کے بعد سن 2 ہجری میں بدر کی جنگ ہو چکی. اس جنگ کے ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ حضرت علی بھی شادی کے قابل ہو گئے ہیں, اور چھوٹی بیٹی یہ بھی شادی کے قابل ہو گئی ہے. تو حضور نے یہ مناسب خیال فرمایا کہ اس بیٹی کو حضرت علی کے نکاح میں دے دیا جائے, اور اس سلسلے میں وہی سے بھی حضور کو اشارہ ملا تھا کہ یہ بیٹی ان کے نکاح میں دی جائے. چنانچہ حضور نے حضرت علی کو بلا کر یہ کہا کہ بھئی تمہارا میں نکاح کروں گا فاطمہ سے, اور تم نکاح کی کچھ تیاری کر لو. جب آدمی نکاح کرے گا, بیوی آئے گی, کوئی گھر چاہیے, کوئی جھونپڑا چاہیے جس میں رہیں, کچھ گھریلو ساز سامان چاہیے, کچھ نہ کچھ تو چاہیے. تو حضور نے ان سے کہا کہ تم کو گھر کا انتظام کر لو, گھر بسانے کا, میں تمہاری شادی کروں گا. تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب کیا گھر بسانے کے لیے کیا انتظام کیا جائے, کس طرح سے سامان کیا جائے. تو کہا میں نے مدینہ کے ایک سنار سے کانٹیکٹ کیا کہ دیکھ بھائی میرے پاس اونٹنی ہے, تو تو اور میں ہم دونوں اس اونٹنی کو لے کر کے مکہ مکرمہ جائیں گے. مدینہ سے مکہ کا 10 دن کا سفر ہے, 10 دن میں مکہ پہنچتے تھے. اور وہاں ایک گھاس ہوتی ہے ازخر, وہ گھاس وہاں سے جنگل میں سے چن کر کاٹ کر کے اونٹنی کے اوپر بھر کر کے وہ گھاس مدینہ لائیں گے. اور وہ گھاس سنار استعمال کرتے تھے, اور سنار اس گھاس کو خریدتے تھے اور وہ بھٹی میں اسے جلاتے تھے. تو وہ جو دوسرا پارٹنر ہے وہ سنار ہے, تو اب وہ گھاس آئے گی تو سناروں میں بکے گی, اور اچھے جگہ پر بکے گی, اچھی قیمت سے, کیونکہ پارٹنر سنار ہے. اور وہ گھاس سنار ہی لیتے تھے, اور اس سے جلا کر کے سونے کے زیورات وغیرہ میں وہ اس کی گھاس استعمال ہوتی تھی.
چنانچہ دونوں انہوں نے سوچا کہ اس طریقے سے وہ ہم گھاس لائیں گے اور اسے بیچیں گے اور اس سے کچھ پیسے پس انداز کریں گے اور کچھ پیسے لے کر کے کچھ گھر بسائیں گے اور شادی کی تیاری ہو رہی. کام شروع ہوا. کتنی مرتبہ گئے اور آئے اور گھاس لائے, کتنی مرتبہ اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے روایت میں, بہرحال چند مرتبہ گئے آئے. اس کے بعد ایک حادثہ پیش آ گیا. حادثہ یہ پیش آیا کہ وہ اونٹنی ایک جگہ پر بندھی ہوئی تھی جہاں بندتی ہوگی وہ جہاں اونٹنی بندھی تھی اس کے قریب میں ایک انصاری صحابی کا گھر تھا. اس انصاری صحابی کے گھر میں ایک مجلس ہوا کرتی تھی گپاسٹنگ کی, جیسے کافی ٹائم میں ہوتی ہے. اور ابھی شراب حرام نہیں ہوئی, شراب ابھی حرام نہیں ہوئی. تو وہ صحابہ کرام سب ہیں. اس مجلس میں ایک باندی نے مجلس میں سب کو شراب پلائی. اس زمانے میں عورتیں باندیاں ہوتی تھی, باندیوں کا دور تھا, تو اسے ساری مجلس میں سب کو شراب پلائی. اور شراب پلانے کے بعد میں اس نے گانا گایا. اس باندی نے, لڑکی نے, اس نے گانا گایا. اور اس مجلس میں حضور کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الشہداء ہیں وہ بھی اس مجلس میں تھے. اور سب نے شراب پی رکھی ہے, انہوں نے بھی پی رکھی ہے. یہ بدر کی جنگ سے چند دن پہلے کا قصہ ہے. اس عورت, اس لڑکی نے گانا گاتے ہوئے جو شعر پڑھا تو اس نے حضرت حمزہ کو مخاطب کر کے کہا کہ ارے قوم کے سردار کیا بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے, دیکھیے اونٹنی ہے, اٹھ جا کے اس کا جگر لار کباب بنا کے سب کو کھلا. یہ اس کے شعر کا مضمون تھا. اور عرب میں تو شاعری تو بچہ بچہ کرتا تھا, یعنی فطری ان کی تھے, خود ہی شعر بناتے تھے. تو اس باندی نے خود ہی شعر بنایا اور ان کو حضرت حمزہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ قوم کے سردار. اوہو, قوم کے سردار کو تو پھر تو پارا کتنا چڑھ جائے گا, اور شراب پی کر نشہ تو ہو ہی رہا ہے. اور کہا قوم کے سردار کیا بیٹھا بیٹھا دیکھ رہا ہے, یہ سب کباب کھانے کے منتظر ہیں اور تو ان کی دعوت نہیں کرتا. دیکھیں اونٹنی بیٹھی, جب اس کا کلیجہ جگر لا کے کباب بنا کے کھلا. بس یہ شعر سنتے حضرت حمزہ نشے میں اٹھے اور جا کر اونٹنی کو ذبح کر ڈالا, اور ذبح کر کے پیٹ پھاڑ کر کے کلیجہ لایا کہ لو کھاؤ کباب. یہ اونٹنی حضرت علی کی اونٹنی تھی جس پر شادی کرنی تھی اور سارا پروگرام چل رہا تھا. یہی اونٹنی تھی جس پر ساری گھر گھاس آتی تھی اور ساری کمائی کا تھا اور پورا پلان جو بنا رکھا تھا. وہ اونٹنی تو چچا نے ذبح کر دی اور ذبح کر کے لا کر کے کلیجہ دے لو کھاؤ. کسی نے حضرت علی کو خبر پہنچائی کہ تمہاری اونٹنی تو گئی, شیخ چلی کا سارا بانڈا پھٹ گیا. چنانچہ وہ آئے دوڑے دوڑے, دیکھا واقعی تو ان کی ذبح شدہ پڑی ہے اور اس کا پیٹ پھٹا ہوا ہے اور کلیجہ لے گئے ہیں. تو حضرت علی کے پیروں تلے سے تو زمین سرک گئی کہ اسی اونٹنی پر تو سارا مدار تھا, اسی سے تو انتظام کر کے ساری شادی کرنی تھی. یہ اونٹنی ختم ہو گئی. تو روتے روتے حضور کے پاس گئے. حضرت علی نوجوان بچے ہیں, ابھی سب 16-18 سال کی عمر ہے. روتے روتے حضور کے پاس گئے اور حضور کو جا کر اطلاع کی کہ حضور میری اونٹنی کے ساتھ چچا نے یہ کیا. حضرت حمزہ بھی حضور کے بھی چچا ہے اور حضرت علی کے بھی چچا ہے. حضور کو بھی قدرتی طور پر بہت افسوس ہوا اور حضور فوراً اٹھے. ایک تو یہ رو رہا بچہ, پھر اس کا تو سارا پروگرام زندگی کا اس اونٹنی پر تھا, سارا تباہ ہو گیا. تو حضور فوراً اٹھے کہ جائیں اور چچا کو جا کر کچھ ڈانٹے ڈپٹے لعنت ملامت کریں کہ آپ نے یہ کیا کیا. تو حضور وہاں پہنچے اس مجلس میں جہاں یہ سب بیٹھے تھے, اور حضور نے جا کر کے چچا کو کوئی سخت سست کہنا شروع کیا کہ آپ نے یہ کیا کر دیا, اس بیچارے کی یہی اونٹنی سرمایہ تھا, ایسا کچھ کہنا شروع کیا. تو حضرت حمزہ نشے میں تھے. انہوں نے حضور کو یوں کر کے سر سے لے کر پیر تک یوں گھورا 2-3 مرتبہ, اور پھر جملہ کہا کہ حل انتم الا عبید و ابی. یہ کہا کہ تم دونوں تم میرے ابا کے غلام ہو. یعنی حضور اور حضرت علی یہ دونوں بھتیجے ہیں, اور میرے ابا یعنی ابو طالب دادا, میرے دادا کے دونوں بچوگڑے ہو, غلام ہو. تم دونوں تو میرے ابا کے غلام ہو. جب یہ جملہ کہا تو حضور یہ سمجھ گئے کہ اس وقت میں آپے میں نہیں ہے,
ٹھیک ہے وہ چچا ہے، لیکن چچا ہونے کے ساتھ وہ امتی بھی تو ہے، حضور رسول ہے اور وہ حضور کے امتی ہیں، مومن ہیں، حضور پر ایمان لانے والے ہیں. ایسا جملہ مومن نہیں کہہ سکتا، اور یہ جملہ انہوں نے کہا ہے، بے خبری میں کہا ہے، نشے کی حالت میں کہا ہے. تو جب حضور نے یہ دیکھا کہ اس وقت چچا آپے میں نہیں تو حضور چلے آئے، حضرت علی کو لے کر وہاں سے چلے آئے. چلے تو آئے لیکن مسئلہ تو حل نہیں ہوا. حضرت علی کی شادی کا انتظام کرنا ہے اور سب، اب یہ ساری فکر بھی تو حضور ہی کو ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھو پہلے تو حضرت علی ہی کو کہا تھا بھائی تم اپنا انتظام کرو، شادی والی تمہاری شادی مجھے کرنی ہے، اپنا انتظام کرو. تو خود ہی سوچ رہے ہیں اپنا گھر بسانے کے لیے، اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے اسباب کر رہے ہیں. اور ایسا ہی بوجھ بچوں پر ڈالنا چاہیے. ماں باپ کو بچوں پر یہ بوجھ ڈالنا چاہیے تاکہ بچوں کو عقل آئے، فہم آئے، وہ اپنے ہاتھوں پیروں سے کمانا سیکھیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی ان کے اندر شعور اور ہوش آئے. ہمیشہ ماں باپ کو ہی سب کچھ کر کے دینا، یہ تو اولاد کو بیوقوف بنانا ہے، ان کو اپاہج کر دینا ہے. جب دیکھو کہ اولاد اب اس قابل ہوئی، آہستہ آہستہ ان پر بوجھ ڈالو، اور یہ بوجھ ڈالنا ان کی زندگیاں بنانا ہے. لیکن اب جو حادثہ پیش آ گیا تو اب حضور کو خود فکر ہوا کہ بھئی اب یہ مسئلہ حضور ہی کو حل کرنا پڑے گا. تو حضور نے حضرت علی سے کہا کہ تمہارے پاس میں جو وہ زرہ تھی، وہ زرہ کیا ہوئی؟ جہاد میں پہننے کے لیے ایک لوہے کا کرتا ہوتا تھا، اسے زرہ کہتے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے پاس وہ زرہ تھی، وہ کیا ہوئی؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو ہے میرے پاس. تو حضور نے فرمایا کہ تم اسے بیچ دو. ظاہر ہے کہ جنگ میں لڑنے کے لیے زرہ نہیں ہوگی تو جو کمانڈر ان چیف ہے وہ کمانڈر ان چیف زرہ مہیا کر کے دے گا. ہتھیار مہیا کرنا یہ تو فوج کے کمانڈر کی ذمہ داری ہے، فوجی کی ذمہ داری نہیں کہ اس کے پاس تلوار بھی ہو، زرہ بھی ہے تو واہ ہوا، نہیں ہے تو کمانڈر جو ہے وہ تلوار لا کر دے گا، وہ گھوڑا لا کر دے گا، وہ زرہ لا کر دے گا. تو اس لیے زرہ کو اتنی ضروری سامان نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا کہ تم اپنی وہ زرہ بیچ دو. چنانچہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ بیچ دی، اور زرہ بیچ کر کے اس کے جو پیسے آئے وہ پیسے لا کر سارے حضور کو دے دیے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان پیسوں میں سے حضرت علی کا سارا گھریلو سامان کیا ہے، بسترا، چارپائی تو تھی نہیں، چارپائی تو بہت دنوں تک حضرت علی کے گھر میں تھی نہیں. جب شادی ہوئی تو داماد اور بیٹی دونوں نیچے لیٹتے تھے. چارپائی تو بہت دنوں کے بعد جا کر کہیں آئی ہوگی. تو بسترا، تکیا، مٹکا، چکی اور ایسی چٹائے، ایسے جو گھر بسانے کے لیے جو بنیادی ضروری چیزیں ہیں، وہ جو حضرت علی نے زرہ بیچ کر لا کر پیسے دیے تھے، ان پیسوں سے حضور نے یہ سارا سامان کیا تھا. اور مکان حضور نے اپنا دیا تھا، مکان ان کے لیے نہیں بنایا تھا. مسجد نبوی جو ہے، اس مسجد نبوی کی جو قبلے کی دیوار ہے، اس پورے قبلے کی دیوار میں جتنے کمرے بنے تھے وہ سب حضور نے اپنے کمرے بنائے تھے. پھر قبلے کی دیوار ختم ہو کر کے جدھر قبر مبارک ہے ادھر یہ راستہ، یہ دیوار مڑی، جو ادھر کی دیوار ہے ادھر بھی حضور نے اپنے کمرے بنائے تھے. پھر وہ کمرے جہاں حضور کے ختم ہو گئے اس کے بعد ایک چبوترا تھا جس پر طالب علم لیٹتے تھے. اور یہ دیوار ختم ہو کر جو ادھر دیوار شروع ہوئی تو ادھر دیوار میں پہلا مکان حضرت ابو بکر کا تھا، دوسرا حضرت عمر کا تھا، یوں یہ مکان شروع ہوئے تھے. تو یہ قبلے کی دیوار کے سارے مکان حضور کے تھے ہی، اس میں سب حضور کی ازواج رہتی تھی. اور یوں جو مکان مڑتا ہے تو اس میں جو کونے میں کمرہ تھا اس میں حضرت حفصہ رہتی تھی، اور مڑ کر کے جو پہلا کمرہ تھا اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رہتی تھی. اور حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس میں جو کمرہ تھا وہ خالی پڑا تھا. تو حضور نے وہ جو قریب مکان کمرہ خالی پڑا تھا وہ حضرت علی کے لیے تجویز کر دیا. اس وقت جو روزہ مبارک ہے اس روزے مبارک میں چونکہ حضور کی قبر حضرت عائشہ کے کمرے میں بنی تھی تو وہ کمرہ اور یہ جو دوسرا کمرہ حضرت علی کا یہ سب ملا کر کے اس پر روزہ کھڑا ہے. اس وقت جو روزے مبارک کھڑا ہے اس روزے مبارک میں حضرت علی کا والا کمرہ بھی اس کے اندر شامل ہو گیا ہے. تو حضرت عائشہ والے کمرے کے پاس یہ کمرہ تھا، وہ کمرہ حضور ہی کا بنایا ہوا تھا، حضور ہی کا، وہ حضور نے حضرت علی کے لیے خاص کر دیا.
اور हुजूर के कमरों के बीच में एक तो उनके दरवाजे मस्जिद की तरफ खुलते थे और एक उसके उस तरफ साइड पर दरवाजे खुलते थे। जो असल दरवाजे थे उधर खुलते थे, फिर उधर दरवाजे खुल करके फिर हर कमरे का एक सहन था जिस पर दीवार बन करके सहन घिरा हुआ था। हर एक कमरे का अलग अलग सहन घिरा हुआ था पीछे, और फिर पीछे बाहर निकलने के दरवाजे उधर थे, और हर कमरे में से मस्जिद में आने का एक दरवाजा अलग था कि हुजूर उस दरवाजे से नमाज पढ़ने तशरीफ लाते थे। और हर दो कमरों के बीच में जो दीवार थी उसमें भी एक खिड़की थी, इस कमरे में से इस कमरे में जाने के लिए, इस कमरे में से इस कमरे में जाने के लिए दीवारों के बीच में खिड़की थी। तो हजरत आयशा का कमरा और हजरत अली का कमरा, इन दोनों के बीच में भी एक खिड़की थी, जो खिड़की बाद में बंद कर दी गई थी। एक वाकया पेश आया था, उसकी वजह से वो खिड़की बंद कर दी गई थी। एक दिन ऐसा हुआ, मैंने बताया था कि ये जो दो दरवाजे हैं, तो उधर वाला दरवाजा ये तो हजरत आयशा का कमरा है, इधर वाला दरवाजा ये हजरत अली का कमरा है, और मस्जिद के इस तरफ ये हजरत अबू बकर का। तो हजरत आयशा अपने अब्बा के यहाँ गई हुई, वहां रात में देर हो गई, औरतें बैठी होंगी। देर से जब ये उठी और उठ करके अपने घर आई और दरवाजा दबाया तो अंदर से दरवाजा बंद था। हुजूर अंदर से कुंडा लगा करके लेट गए थे, तो अंदर से कुंडा बंद है। तो हजरत आयशा ने सोचा कि अब जब दरवाजा खटखटाऊंगा तो हुजूर की नींद खराब होगी और हुजूर को उठकर खोलना पड़ेगा। तो करीब में हजरत अली का कमरा खुला पड़ा था, तो उन्हें ये ख्याल आया कि मैं दरवाजा न खटखटाऊं, हजरत अली के कमरे में घुसकर वो बीच की खिड़की है उस खिड़की में से चली जाऊं। और ये सोच करके वो बगैर इजाजत लिए और सलाम किए एकदम घर में घुस गई। उस वक्त मियाँ बीवी बेतकल्लुफ मजाक कर रहे होंगे। मियाँ बीवी है कि घर में मियाँ बीवी है, ऐसे बेतकल्लुफ मजाक होता है। और ये बाहर खड़ी रह करके इजाजत चाहती, कुंडा बजा कर इजाजत चाहती, और फिर इजाजत लेके जाती, कोई बात नहीं, लेकिन पड़ोस में ऐसी बेतकल्लुफियां हो जाती है। तो हजरत आयशा की यह गलती हो गई कि उन्होंने इजाजत चाहे बगैर हजरत अली के घर में एकदम घुस गई। और वो क्यों घुसी? ताकि वो खिड़की से अपने कमरे में चली जाए। तो अंदर जाकर देखा कि इन दोनों मियाँ बीवी में मजाक हो रहे, एकदम लौट आई बाहर, फौरन एकदम लौट आई। मगर बहरहाल ये भूल हो गई। सुबह हजरत फातिमा ने हुजूर से शिकायत कर दी और ये कहा कि या रसूलल्लाह, रात आयशा हमारे कमरे में इजाजत लिए बगैर घुस आई। तो हुजूर ने क्यों घुस आई भी? तो उन्होंने पूरी बताई कि मैं इसलिए गई थी ताकि खिड़की से आऊं। तो हुजूर ने उस दिन से वो खिड़की बंद करवा दी ताकि न रहे बांस न बजे बांसुरी। जो चीज गड़बड़ और फसाद की जड़ हो उसको खत्म कर देना चाहिए। चुनाचे उस दिन से हुजूर ने बीच में से खिड़की बंद ही करवा दी, खत्म, ताकि उसका झगड़ा ही खत्म हो। तो मुझे तो ये बताना था कि इतने दोनों 7 कमरे थे और ये कमरा हजरत अली ने नहीं बनाया थे, हुजूरी का बनाया हुआ है। तो हुजूर ने ये उनके लिए खास कर दिया। और दूसरा घरेलू सामान हुजूर ने उनकी जो रकम आई थी जीरा बेच करके उसमें से सारा सामान करके साहिबजादी का हजरत अली के साथ निकाह कर दिया और निकाह करके दोनों को बसा दिया, घर बसा दिया। तो असल मजमून तो मैं ये बता रहा था कि जो लोगों में मशहूर है कि हुजूर ने हजरत फातिमा को जहेज दिया था, उसमें एक चमड़े की मश्क दी थी और एक चक्की दी थी और एक तकिया दिया था और एक गद्दा दिया था, वो ये सब लोगों में मशहूर है। उसकी हकीकत ये है जो मैंने समझाई कि वो हुजूर ने नहीं दिया था, वो तो हजरत अली की जीरा बेचकर जो पैसे उन्होंने हुजूर को लाकर दिए थे, तो हुजूर ने बाप होने की हैसियत से उन्हीं पैसों से हजरत अली के घर का सामान किया था। अगर जहेज दिया होता तो दूसरी साहिबजादियां, 3 साहिबजादियां, उससे पहले निकाह हो चुका था, किसी साहिबजादी को जहेज नहीं दिया, इन्हीं को क्यों दिया?